الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، مشہور روایت کے مطابق 18 ذی الحج خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت ہے. اس حوالے سے آج اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حضرت عثمان کا تابناک کردار اور اس کے چند نقوش پیش خدمت ہیں. صاحبو، اسلام کی ایک اہم تعلیم حیا ہے کہ انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، با حیا ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بڑی اہم اور بنیادی تعلیم. حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کا، ہر نظام کا ایک مزاج ہوتا ہے. ہر دین اور ہر نظام کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو اس دین کے تمام شعبوں میں کار فرما رہتا ہے. حکم کوئی سا ہو لیکن اس میں وہ مزاج شامل ہوتا ہے. اسی کی روشنی میں تمام قوانین مرتب کیے جاتے ہیں. تو ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے. اسلام کا مزاج حیا ہے. اسلام کا مزاج حیا ہے. حیا اللہ کے بارے میں، حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اور معاشرے کے افراد کے بارے میں انسان میں حیا ہونی چاہیے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا. حیا اور ایمان ایک دوسرے کے قرین ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. حیا رخصت ہوئی، ایمان رخصت ہوا، اور ایمان رخصت ہوا تو حیا بھی اٹھ جاتی ہے. تو حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے.
بے حیائی یہ جفا ہے، یہ گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ تو حیا ایک انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہ حیا ہے کیا چیز؟ ہمارے ہاں حیا یا شرم سمجھا جاتا ہے کہ انسان چھوئی موئی بن جائے، کسی سے بات نہ کر سکے، کوئی کام نہ کر سکے، کہ بڑا شرمیلا ہے۔ یہ حیا نہیں ہے، یہ شائنس، یہ حیا کا یہ حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک انسان کی کیفیت ہے جو اس میں کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حیا ایسا اندرونی داعیہ یا انسان کا ایک باطنی جذبہ ہے، حیا ایک ایسا باطنی جذبہ ہے جو ہر برا کام اور ہر قبیح کو چھوڑنے پر انسان کو ابھارتا ہے، انسان کو ابھارتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک انسان کا ایک اندرونی جذبہ ہے، اور انسان کو روکتا ہے حقدار کی حق تلفی نہ کرنا۔ یہ ہے اصل میں حیا۔ وہ جو شائنس وہ ایک مختلف چیز ہے، وہ ایک کیفیت ہے۔ تو حیا اصل میں یہ ہے کہ انسان برے کام سے رک جائے اور کسی حقدار کی حق تلفی نہ کرے، اس کا حق وہ ادا کرے۔ اب اسے بہت سی چیزوں پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ حیا ہی تو تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو خلوت میں اور مخلوط محفل میں گناہ سے بچا لیا۔ یہ حیا ہی تو تھی۔ ابو القاسم جنید بغدادی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عنایتوں کو دیکھ کر اور اپنی کوتاہیوں کو سوچ کر، اللہ کی عنایتوں کو دیکھ کر اور اپنی کوتاہیوں کو سوچ کر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام حیا ہے۔ جنید بغدادی نے حیا کی جو ڈیفینیشن بیان فرمائی، اس کا ماخذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ۔ اے اللہ، میں ان کاموں سے تیری بخشش اور تیری مغفرت چاہتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر ان کا ارتکاب کیا۔ یہ ذہن میں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، معصوم ہیں۔ یہ جتنی دعائیں ہیں ہماری تعلیم کے لیے، کہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ، کتنی مرتبہ ہوا کہ میں نے کن کن کاموں سے توبہ کی اور پھر میں نے اس کا ارتکاب کیا، توبہ توڑ دی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتُكَ مِن نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُوفِ لَكَ بِهِ، اور میں ان وعدوں کے لیے بھی تجھ سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے تجھ سے کیے اور پھر وفا نہیں کیے۔ کتنی مرتبہ میں نے تجھ سے وعدے کیے لیکن میں نے پورے نہیں کیے، اے اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ یہ دیکھیے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ اللہ سے ایک وعدہ ہے ہمارا
ہم رات کی آخری نماز میں، نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. دعائے قنوت پہ غور کیجئے، یہ اللہ سے ہمارے عہد ہوتے ہیں. اور جب ہم دن میں اٹھتے ہیں تو اس دعائے قنوت کو ذہن میں رکھیے اور اپنے ایک دن کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہم نے جو رات عہد کر کے سوئے تھے، آج دن پر ہم نے اس کی کتنی خلاف ورزیاں کی. تو اے اللہ، جو جو وعدے میں نے تجھ سے کیے اور پھر پورے نہیں کیے، اے اللہ وہ معاف فرما دے. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ. اے اللہ، تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور میں نے ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کیا، ان نعمتوں کو برتا اور پھر ان سے میں نے گناہ کیے. نعمتیں تیری تھیں، چاہیے تھا کہ میں تیری فرما برداری کرتا، لیکن میں نے انہی نعمتوں کو تیری نافرمانی کا ذریعہ بنایا. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں استغفار کرتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ. اے اللہ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں ہر اس خیر کے لیے، ہر اس نیکی کے لیے کہ جب میں نے وہ نیکی کی تھی، ارادہ تھا تیری رضا کے لیے کروں، لیکن پھر اس میں کچھ اور نیتیں شامل ہو گئیں. فلاں بھی خوش ہو جائے، اس کو بھی راضی کر لوں، دنیا کا یہ کام بھی اس کے ذریعے سے ہو جائے. اے اللہ، ایسی نیکیاں جو کی تو شروع تو میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کی تھی، تیری رضا پانے کے لیے کی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے ان سے دنیاوی مفاد حاصل کیے. اے اللہ، ان سے بھی میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں. آخری جملہ دعا کا بڑا عجیب ہے. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اے اللہ، مجھے رسوا نہ کرنا. قرآن مجید میں دعا ہے قیامت کے بارے میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو عرض کرتے ہیں کہ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. اے اللہ، مجھے دنیا میں، آخرت میں رسوا نہ کرنا، تو میرا سب کچھ جانتا ہے. دنیا کی نظروں میں کتنا معزز ہوں، ساری زندگی میں نے کس حال میں گزاری، لوگ مجھے کیا کچھ سمجھتے رہے، تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو اے اللہ، میری پردہ پوشی ہی رکھ اور مجھے رسوا نہ کر، مجھے رسوا نہ کرنا. اور اے اللہ، مجھے عذاب نہ دینا، مجھے عذاب نہ دینا. آپ قادر ہیں، آپ قادر ہیں، جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ فرما سکتے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں مجھے عذاب نہ دینا. وقنا عذاب النار، اس میں بھی ہمیں یہی بات سکھائی گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ہم حیا کو سمجھ سکتے ہیں. اس کی روشنی میں اب دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کردار، روشن کردار کیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ آخر عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک عام بلوہ تھا. ان باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا. اس دوران میں باغیوں سے بات بھی ہوتی تھی. تو ایک دن
حضرت عثمان باہر تشریف لائے اور لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تم، مقصد یہ تھا ان باتوں کا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بڑا بھیانک ہے، ذرا غور تو کرو کہ تم کس کے بارے میں کیا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے 10 باتیں اللہ کے ہاں امانت رکھی ہیں، میں نے اپنی زندگی کی 10 باتیں اللہ کے ہاں امانت رکھی ہیں۔ پہلی چیز، میں چوتھا مسلمان ہوں۔ اسلام لانے میں، جب مکہ میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو میں چوتھا مسلمان ہوں، اور اسلام میں سبقت کرنا، نیکی میں سبقت کرنا، یہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ میں چوتھا مسلمان ہوں۔ دوسری بات، میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا ہے۔ اب حضور نے جنہیں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اپنی دامادی کے لیے پسند فرمایا ہو، وہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا۔ یہ صرف عثمان ہیں ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ تیسری چیز فرمائی کہ میں نے کبھی راگ رنگ میں شرکت نہیں کی، کبھی راگ رنگ میں شرکت نہیں، یہ حیا کے خلاف، حیا کے خلاف۔ نہیں، حضرت عثمان فطری طور پر با حیا تھے۔ اسلام لانے کے بعد تو یہ کیفیت اور پختہ ہو گئی۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور جب ان رنگین محفلوں کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اپر کلاس کا یہ ایک مشغلہ تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپر کلاس میں داخل ہونے کے لیے یہ پہلا قدم ہوتا تھا، جیسے اب بھی ہے۔ فرمایا کہ میں نے تو کبھی راگ رنگ کی محفلوں میں شرکت ہی نہیں کی۔ پھر فرمایا چوتھی بات، میں نے کبھی بڑائی کی خواہش نہیں کی، میں نے کبھی بڑائی کی خواہش نہیں کی۔ یہ جو منصب میرے پاس ہے، خلافت کا منصب جو میرے پاس ہے، میں نے خود نہیں چاہا، بلکہ مجھے امت کی طرف سے دیا گیا، مجھے امت کی طرف سے خلیفہ چنا گیا ہے، تو میں نے خود کبھی بڑائی کی خواہش نہیں کی۔ 5ویں بات فرمائی کہ بیعت نبوی کے بعد جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اپنا دایاں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا، تو اس کے بعد میں نے یہ دایاں ہاتھ کبھی کسی گندگی کو یا گندگی کی جگہ کو نہیں لگنے دیا کہ اس پاک ہاتھ سے میرا ہاتھ لگا ہو۔ یہ بھی ایک حیا ہے۔ 6ٹھی بات فرمائی کہ میں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتا ہوں، اور اگر 7ویں بات فرمائی اگر کسی جمعے کو آزاد نہیں کر سکا، کوئی غلام نہیں ملا، تو پھر میں اس کی قضا کرتا ہوں، یعنی اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتا ہوں۔ تو دیکھیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اب یہ غلام آزاد کرنا یہ نفل ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرض سے ہٹ کر انسان کو نفل عبادت بھی کرنی چاہیے، اور ایسی نفل عبادت جس سے خلق خدا کی تکلیفوں میں کمی آئے۔ غلام کا آزاد کرنا بہت بڑی نیکی، اور اس کا اہتمام بھی فرماتے تھے روز جمعہ میں۔ جمعہ کے دن جمعے کا دن اللہ کے یہاں بڑی قبولیت کے دن ہے، تو جمعے کے دن
جہاں ہم دوسری عبادات کرتے ہیں وہاں ہم کچھ اضافی عبادت اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اللہ کے بندوں کی خدمت، خلق خدا کی خدمت، جو کام راحت کا، سہولت کا ہم انسانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ 8ویں بات فرمائی کہ جاہلیت یا اسلام، میں نے کبھی چوری نہیں کی ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ الزام لگا رہے تھے کہ حضرت عثمان اپنے اقربا کو نوازتے ہیں۔ اب بیت المال سے غلط طریقے سے لینا اور اپنے اقربا کو دینا یہ چوری ہی تو ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اسلام میں نے کبھی دور جاہلیت میں بھی چوری نہیں کی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگوں کے لیے اپنی دولت لٹاتا رہا ہو اسے یہ کہنا کہ وہ اپنے اقربا پروری کرتے ہیں، کتنا بھونڈا الزام ہے۔ تو میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ 9ویں بات فرمائی کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، دور جاہلیت میں بھی میں نے کبھی زنا نہیں، حیا کے خلاف چوری کرنا، زنا کرنا یہ حیا کے خلاف ہے، تو میں نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ اور 10ویں بات فرمائی کہ میں نے عہد نبوی کے مطابق قرآن مجید کی اشاعت کی ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آج جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اس کی بنیاد وہی صحیفہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی کاپی کروا کے تو مملکت اسلامیہ کے اہم شہروں میں بھجوا دی۔ اب بھی وہ نسخے دنیا میں اب بھی موجود ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مرتب فرمائے تھے، اور اس نسخے کو دیکھیں کراچی میں نیشنل میوزیم میں بھی اس کی ایک کاپی موجود ہے، کاپی ہے اصل نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں اور جو قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کاپی تیار کروا کے دنیا میں پھیلایا، بھجوایا، کوئی سرے منہ ان میں فرق نہیں۔ تو یہ 10 چیزیں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس امانت رکھی، اور حیا اتنی تھی، اتنی حیا تھی کہ تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے، اور کپڑا باندھ کے نہاتے تھے، ایسی حیا تھی۔ ایک طرف حیا کا یہ معیار ہے، اور دوسری طرف اب جو حال ہو رہا ہے کہ ننگے ہونے کو برا سمجھتے ہی نہیں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونا اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی، یہیں اسی مسجد میں کچھ احباب نے پوچھا تو عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کا مرد سے تو پردہ ہے، لیکن عورت کا عورت سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جیسے کسی مرد کا مرد کے سامنے ننگا ہونا یہ گناہ ہے، مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک، کسی مرد کے سامنے اتنا جسم کا اتنا حصہ ننگا نہیں کر سکتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح عورت کا جسم، سینہ، کمر اور نیچے تک، یہ سارا جسم
جیسے مردوں کے سامنے ننگا کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی عورت کے سامنے ننگا کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ایک رواج ہو گیا، بیوٹی پارلر جانا ہے اور وہاں وہ خاتون ہی تو ہے، اس سے کیا پردہ، گھر میں ماں بیٹی ہے، بہنیں ہیں، کیا پردہ۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ تنہائی میں بھی وہ برہنہ نہیں ہوتے تھے، کپڑا باندھ کے نہاتے تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان گنجینہ حیا تھے، حضرت عثمان سراپا حیا تھے، ایسی حیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر آئے، آپ ویسے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ ویسے ہی بے تکلفی سے بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ بیٹھے اور اپنا لباس درست کیا۔ داماد تھے، امتی تھے، لیکن اپنا لباس درست کیا، ذرا اہتمام کیا۔ پوچھا گیا کہ ابو بکر آئے، عمر آئے تو آپ یوں ہی بے تکلفی سے بیٹھے رہے، یہ کیا وجہ ہے کہ عثمان آئے تو آپ نے ایک اہتمام کیا؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیا اسے حیا نہ کروں؟ ایک روایت ہے، مرفوع روایت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان حیادار انسان ہے، عثمان ایک حیادار انسان ہے۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، مانگا ہے اپنے رب سے کہ عثمان تیرے سامنے حساب کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، عثمان تیرے سامنے حساب کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، فشفعنی فیہ، عثمان کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرما۔ ایسا حیا، ایسی حیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی سألت عثمان حاجتا سرا، میں نے تنہائی میں چپ کے خاموشی سے میں نے عثمان سے کسی حاجت کا ذکر کیا، کسی ضرورت کا ذکر کیا، بالکل تنہائی میں چپ کے فقضاها سرا، انہوں نے چپکے سے وہ ضرورت پوری کر دی، انہوں نے چپکے سے وہ ضرورت پوری کر دی۔ فسألت اللہ ان یحاسبہ سرا، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ اس کا حساب بھی بس چپکے سے لے لینا، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، یہ حساب نہیں دے سکتا، اتنا حیادار ہے اس میں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا ذکر اقبال نے کہا، اقبال نے اپنی ایک ربائی میں جس کا ذکر فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ تو دو جہان سے غنی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے، تیری رحمت میں کوئی کمی تو نہیں آتی، اے اللہ قیامت کے دن میرا عذر قبول فرما لے۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے بے حساب بخش دے، پہلی گزارش تو یہ کہ مجھے بے حساب بخش دے، اور اگر حساب لینا آپ ضروری خیال فرمائیں،
از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لیجئے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے اعمال سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کروں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور مجھے دیکھیں، یہ میرا امتی، یہ میرا امتی اور اس کے یہ کام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لیجئے۔ جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی پھل ملا کرتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پوری کی، اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی ان کا حساب بھی نہایت خاموشی سے چپکے سے کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ حیا ہے۔ صاحبو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دوسرا وصف غنا کا پایا جاتا ہے، ایک وصف سخا کا پایا جاتا ہے، ایک رحم دلی کا پایا جاتا ہے۔ ان نقوش کے بارے میں انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔ آج کے حوالے سے جو بہت اہم چیز ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کو کیسے لوگوں نے ناکام کیا، کیسے سازش کی گئی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہی ہتھیار استعمال کیا گیا، وہ اسی انداز کی سازش کی گئی جو اب بھی کی جاتی ہے، اور اب تو وسیع پیمانے پر ہے۔ وہ ہے افواہ، پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا۔ چنانچہ قرآن میں اس کی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ اگر آپ کوئی خبر سنتے ہیں تو اسے جانچیں، پرکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں کوئی قدم اٹھا لیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس زمانے میں ایک ٹولہ پیدا ہو گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، بظاہر مسلمان بنا، اور اس نے وہی جو انتقام ہے یہودیوں کا، جو اب بھی سازش کرتے ہیں، اب بھی وہی سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھی، ابھی بھی یہ یہود اور ہنود یہی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنا ایک گروپ بنایا، بڑا نیک بنا ہوا تھا، گروپ بنایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، قصبوں میں جاؤ اور چند باتیں پھیلاؤ۔ سب سے پہلی بات، خلافت غصب ہو گئی ہے، خلافت غصب ہو گئی ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان کو تو لوگوں نے منتخب کیا تھا، انتخاب تھا، لیکن پروپیگنڈا کرو کہ خلافت غصب ہو گئی ہے، یہ غاصب ہے۔ دوسری چیز، متقی اپنے آپ کو ظاہر کرو، پرہیزگار ظاہر کرو، پیروں کا لبادہ اوڑھو، علماء کا لبادہ اوڑھو، اور واعظ و نصیحت سے لوگوں کو متاثر کرو، تاکہ لوگ تمہاری بات سنیں تو سمجھیں کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارے پاکستان میں کئی واقعات ہو چکے، لوگوں نے یہاں امام بنے، خطیب بنے، اور 18-20 سال تک نماز پڑھائی، جمعے کی نماز پڑھائی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو یہودی تھا۔ تیسری چیز، عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں اور عمال کو پریشان کرو، انہیں بدنام کرو، یہ پروپیگنڈا۔ چوتھی چیز، اقربا پروری اور ناانصافی کی داستانیں گھڑو اور پھیلاؤ۔ یہ بات اگر سمجھ نہ آئے تو آج کا یہ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، نرا جھوٹ،
نرا جھوٹ، اور اتنے تواتر سے، اتنی کثرت سے انسان سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی 30% سچ ہو، 100% جھوٹ ہوتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ بالکل وہی انداز جو حضرت عثمان کے دور میں اپنایا گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے حضرت عثمان کی اس شخصیت سے ہم چند سبق لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یعنی ہم سب کو، بالخصوص ہم نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، کہ حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت عثمان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم باحیا زندگی گزاریں۔ دوسری چیز، حضرت عثمان نے کاروبار کیا، کمایا اور غنا حاصل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غنا حاصل کرنے کے لیے کسب حلال کی جد و جہد کریں، جیسے حضرت عثمان نے کی۔ اور تیسری چیز، جب اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، جیسے حضرت عثمان خرچ کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز، اپنی معاشری زندگی میں، گھریلو زندگی میں، معاشری زندگی میں ہم رحمت اور شفقت کے جذبات کو فروغ دیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک محبت کا، پیار کا، شفقت کا ہونا چاہیے، نفرتوں اور کینوں کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پانچویں چیز، کبھی افواہوں پر کان نہ دھریں، کبھی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ کسی قوم اور ملک کو تباہ کرنے اور مایوس کرنے کا آج بھی سب سے بڑا ہتھیار وہ یہی افواہ ہے، اور گزشتہ دنوں اس کا ایک نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ خاص طور پر پاک فوج کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، نہایت ہی بدترین، نہایت ہی بدترین۔ بلکہ اب جو حالات میں نے دیکھے، میرا بچپن تھا کہ جب مشرقی پاکستان ڈھاکہ فال ہوا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے شاید اس کے اندر کچھ سچ ہو، یہ پروپیگنڈا تھا عوامی لیگ کا۔ اب جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا تھا، اس وقت بھی بدنام کیا گیا اور اب بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے افواہوں پر کان نہیں دھرنا کسی شخص کے بارے میں، خواہ وہ پاک فوج ہو یا کوئی فرد ہو، کوئی جماعت ہو۔ آنکھیں کھولیں، کان کھولیں، عقل استعمال کریں اور دیکھیں کہ ہم اس پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو ہماری تقدیر بھی بگڑ جائے گی۔ ایک آخری بات، سویڈن میں جو واقعہ ہوا، اس حوالے سے آج یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے مشترکہ اجلاس نے مذمت کر دی۔ پوری قوم کی طرف سے یہ فرض کفایہ انہوں نے ادا کیا، لیکن صرف اس پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے۔ دراصل اس میں ہماری اپنی ہی کمزوری ہے۔ سویڈن میں جانے والے ہم مسلمان اگر واقعی مسلمان ہوں تو کبھی اس طرح کا یہ واقعہ پیش نہ آئے۔ ایک دوسری چیز، یہ تو انہوں نے جلایا، قرآن کا صحیفہ جلایا، قرآن ختم نہیں ہوا۔ کیا ہم لوگ اپنے ملک کے یا دوسرے اسلامی ممالک میں، ہم لوگ، ہم مسلمان، ہم کیا قرآن کا ادب کرتے ہیں یا ہم بھی بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ظاہری ادب تو ہم کرتے ہیں، لیکن حقیقی ادب تو یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، تو صاحب سلامت تو ہے، لیکن جب بات نہ مانی جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، یہ بھی تو ایک بے ادبی ہے۔ تو ہمیں ظاہری ادب بھی کرنا ہے اور قرآن کا حقیقی ادب بھی کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں، اپنے گھر قرآن کے نور سے روشن کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔